بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18 سے لے کر کے آیت نمبر 21 تک چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہی کنٹینیو کیا ہے۔ دراصل قرآن کریم کے اندر جو یہ قصے ہیں جو انبیاء کے بیان کیے جاتے ہیں، ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد اسٹوری سننا نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھا جائے، کیونکہ اسٹوری سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اسٹوری کو سن کر کے بڑا لطف آتا ہے، تو یہ اسٹوری کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان قصوں کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے ساتھ کیسے کیسے تعاون اور مدد کا معاملہ کیا ہے، اور نیک بندوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے بھی ناحق نیک بندوں کو پسپا کرنے کی، حق کو دبانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ ان قصوں کو بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان نازل فرمایا، اب اگر ان ہدایات کے آ جانے کے باوجود کوئی ہدایت کو نہیں پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار خود انسان ہی ہے کہ اس کے سامنے ہدایت آئی، اس کے باوجود اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کنٹینیو کیا، جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں جب جوان ہو چکے تھے، بالکل صبح صبح ہی بستی میں پہنچے، شہر میں پہنچے، تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، جس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کو ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ قبطی کی قوم کا ہے، یعنی بادشاہوں کے، فرعونیوں کے قوم کا ہے، دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے اور خاندان کے آدمی کی مدد کرنا چاہی، اور مدد کرتے ہوئے ایک ہاتھ مارا، جس کی وجہ سے وہ قبطی وہیں پہ مر گیا، اور اس کے بعد پریشانی کا دور شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے شیطانوں والا عمل کر لیا ہے، اے اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے، اور میرے اس گناہ پہ اللہ تو مجھ کو بخشش دے اور اس کو ذرا چھپائے رکھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور جو اللہ کو منظور ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اس کو خیر کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر جو بھی ہوتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ نے شعر سن کر کے رکھا ہوگا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان صرف اچھائی کی پلاننگ کرتا ہے، اچھائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلطی کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لی، تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے عہدے کے اوپر، ایک بڑے منصب اور ذمہ داری کے اوپر لانا تھا، اور وہاں سے لا کر کے پھر بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان اتارنا تھا۔ صبح صبح بالکل بھانپتے ہوئے، چوکنا ہوتے ہوئے کہ کل جو حادثہ ہوا ہے کہیں کسی کو خبر تو نہیں لگ گئی، کہیں فرعونی لوگ مجھ کو پکڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہیں، کیونکہ انہی کے قوم کا آدمی مرا ہے۔ تو بالکل چوکنے ہو کر کے صبح صبح شہر کے اندر صرف معاملات کو سمجھنے کے لیے اور بھانپنے کے لیے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ،
دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جو کل لڑ جھگڑ رہا تھا بنی اسرائیل کا، وہی آج ایک پھر فرعونی سے لڑ رہا ہے، ایک قبطی سے آج پھر وہ الجھا ہوا ہے، لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے دور سے، وہیں سے چلاتا ہے موسیٰ آؤ میری مدد کے لیے، میں تیری قوم کا آدمی۔ یستصرخوا فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخوا، دیکھا کہ وہی آدمی پھر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا ہے، اور لڑتے ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور وہیں سے دور سے چیختے ہوئے پکارتا ہے کہ اے موسیٰ میری مدد کے لیے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ایک دم ذہن کند ہو گیا ان کا، ذہن کے اندر بیزاری پیدا ہو گئی، کل اسی کے لیے ایک آدمی کو میں نے مارا تھا، آج پھر یہ دوسرے سے الجھا ہوا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو بڑا بہکا ہوا، بڑا دیوانہ لگتا ہے، تیرا کام ہی یہی ہے کہ تو ایک دوسرے سے جھگڑتا رہے، تیرا شر اور تیرے فتنے جو ہے بس ایسے ہی اٹھ رہا ہے کہ تو ہر روز ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، کل تم ایک آدمی سے بھیڑے ہوئے تھے، آج پھر ایک آدمی سے بھیڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کا آدمی ہے، اسرائیلی ہے، اس کے مقابلے میں قبطی ہے، فرعون کے دربار کا آدمی ہے، سوچا کہ اپنے اس آدمی کی مدد کرے، آگے بڑھ کر کے سوچا کہ یہ جو فرعونی قبطی ہے اس کو پکڑ کر کے اس سے دور کر دے اور نجات دلا دے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ملامت کیا تھا اسرائیلی کو، اور اسرائیلی قوم شروع سے ایسے ہی ہے، یہ جو اسرائیلی قوم ہے، یہودی قوم شروع سے ہی ایسے ہی ہے، ایک نمبر کی خود غرض۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے پوری روئے زمین کے اوپر جس خطے میں یہودی ہے سب سے زیادہ خود غرضی وہیں پہ، تو یہودی قوم شروع سے ایسا ہی رہی ہے، اسرائیلی قوم شروع سے ایسا ہی رہی ہے۔ اللہ نے اپنی نوازشوں کی انتہا کر دی ان کے اوپر، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں کی انتہا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، چلو آج بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن آج زیادہ جھگڑا تکرار نہیں کریں گے، بس اس قبطی کو پکڑ کر کے، فرعونی کو پکڑ کر کے الگ کر دیں گے اور اس سے نجات دلا دیں گے۔ آگے بڑھے، اب یہ جو اسرائیلی تھا یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو ملامت کیا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ مجھ کو ہی مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلا اٹھا۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جو فرعونی ہے، جو ہمارے آدمی کو پکڑے ہوا ہے، اس کو پکڑ کر کے اس کو پکڑے اور اس کو الگ کر دیں اور نجات دلا دیں۔ جیسے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو اسرائیلی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو ڈانٹا ہے، مجھ کو پھٹکارا ہے، مجھ کو ملامت کی، اس کا مطلب ہے کہ آج میرے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، جس طرح سے کل اس کو مارے تھے آج میرے اوپر ہاتھ ڈالیں گے۔ فوراً چلا اٹھا کہ اے موسیٰ، جس طرح سے کل تو نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، قبطی کو قتل کیا تھا، آج اسی طرح سے تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، کیا تو اس شہر کے اندر دبنگ بن کے رہنا چاہتا ہے، جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، دادا اور بھائی بن کے رہنا چاہتا ہے؟ جس طرح سے کل تو نے ایک آدمی کو مار دیا، آج تو مجھ کو مارنے آ رہا ہے۔ وہ آدمی کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن یہ جو اسرائیلی ہے، جو ان کے ہی قوم کا آدمی ہے، وہ فوراً چلا اٹھتا ہے، اس طرح کی بات کہتا ہے، بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ جس چیز کو اللہ چھپانا چاہ رہا تھا، کبھی کبھی انسان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خیر کی نظروں سے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ خیر جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور انسان خود اپنی پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان اور مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں ان کے اوپر اور ان کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن مسلمان شر و فتنے میں جو آج مبتلا ہے محض اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو صرف اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کبھی کبھی خیر جو ہوتا ہے وہ شر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اچھائی جو ہوتی ہے وہ برائی میں تبدیل ہوتی ہے، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر پردہ ڈالنا چاہا، اس آدمی کی بیوقوفی اور احمقانہ حرکت کی وجہ سے اس کا راز فاش ہو گیا، اور جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ چیز ظاہر و باہر ہو گئی۔ اس نے فوراً کہہ دیا، اور جب اس نے ایسا کہا کہ اے موسیٰ، جس طرح سے کل تو نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا، آج مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس ملک کے اندر دبنگ بن کے رہنا چاہتا ہے، گنڈا اور بھائی بن کے رہنا چاہتا ہے، دو آدمیوں کا مقدمہ جب تمہارے سامنے آتا ہے تو تم اصلاح نہیں کرتے ہو، بلکہ تم سیدھے مرنے مارنے پر تل جاتے ہو، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ یہ جو آدمی تھا، جو قبطی تھا، جو لڑ رہا تھا، جو الجھا ہوا تھا، فوراً لڑائی چھوڑ دیتا ہے۔
اور وہاں سے سیدھے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور بھاگ کر کے سیدھے آل فرعون کے پاس جاتا ہے، فرعونیوں کے پاس جاتا ہے، درباریوں کے پاس جاتا ہے، اہلکاروں کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر خبر کرتا ہے کہ کل جو قبطی مرا تھا، جو فرعون کا جو ایک آدمی مرا تھا، اس کو مارنے والا کوئی دوسرا نہیں، موسیٰ ہی ہے، یہ موسیٰ ہی مارنے والا ہے، یہ ہمارے شاہی خاندان کا فرد ہے، محلوں میں رہتا ہے اور بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا بنا ہوا ہے، اور جا کر کے ادھر اسرائیلیوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات پہنچانا تھا کہ پورے محل کے اندر یہ بات کوہرام مچ جاتی ہے، پورے درباری فرعون سب کے سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ سارے کے سارے درباری بیٹھ جاتے ہیں، اہلکار بیٹھ جاتے ہیں، بادشاہ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں مشورہ ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ جو ہے وہ ہمارے محلوں کا آدمی ہے، فرعون کے محلوں میں رہتا ہے اور درباری اور بادشاہی آدمی ہے وہ، لیکن یہ اسرائیلیوں کی مدد کرتا ہے۔ آج اس بات کے اوپر سے بالکل پردہ اٹھ چکا ہے، کسی طرح کے کوئی شبہے کی بات نہیں ہے، لہذا فوراً اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ سبوں نے مل کر کے فیصلہ کیا کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں وہیں پر ان کو سوٹ اینڈ سائٹ کا آرڈر دے دو، بس جہاں پر ملے وہیں پہ قتل کر دینا ہے، چھوڑنا بالکل نہیں ہے۔ جہاں پر موسیٰ دکھ جائے بس وہیں پر اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ ایک آدمی جو درباریوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا دل سے خیر خواہ تھا، دور سے دوڑتا ہوا وہاں سے بھاگ کر کے آتا ہے شہر کے ایک دم کنارے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک۔ درباریوں نے اور بادشاہ نے تمام کے تماموں نے مل کر کے یہ پلاننگ کر لی ہے، یہ مشورہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم کو قتل کر دیا جائے گا، لہذا تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، اب تم اس شہر میں نہیں رہ سکتے ہو، اگر اس شہر میں رہو گے تمہارے جان جو ہے چلی ہی جائے گی، لوگ تم کو مار ہی دیں گے، لہذا فوراً تم نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تیرا نصیحت کرنے والا ہوں، تیرا خیر خواہ ہوں، تیرا بھلا کرنے والا ہوں، فخرج، بس فوراً نکل جا۔ فخرج منها خائفا يترقب، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، رب العالمین کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اور نکل کر کے مقدس وادی میں جائے، وہاں پر ہم ان کو نبوت سے نوازے اور پھر واپس آ کر کے یہاں پر فرعونیوں کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو نجات دے، لہذا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ فخرج منها، اس بستی سے نکلے، خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے بھی اور خطروں کو بھاگتے ہوئے بھی کہ کہیں کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، کہیں میرے پیچھے آدمی تو نہیں لگے ہوئے، بس خاموشی سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب العالمین سے دعا کرتے رہتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالم لوگوں سے مجھ کو نجات دے دے۔ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اپنے ہر معاملے میں جہاں پلاننگ کرتے ہیں وہیں اپنے پلاننگ کے سکسیسفل ہونے کے لیے رب العالمین سے بھی دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم بھی پلاننگ کرتے ہو، رب بھی پلاننگ کرتا ہے، لیکن رب کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے عظیم ترین ہوتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل بھی رہے ہیں، رب العالمین سے دعا بھی کر رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے نبی کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ ہو، ہر حال میں اس کو بھی رب العالمین کے سامنے ہی جھکنا پڑتا ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے، یا اللہ المدد۔ آج لوگوں نے نبیوں کو، ولیوں کو المدد کا نام پکارنا شروع کر دیا، کہا یا غوث المدد کہتے ہیں، یا فلاں المدد کہتے ہیں، یا پیر المدد کہتے ہیں، لیکن تمام نبیوں کی دعوت یہی ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے عمل اور کیریکٹر سے یہ بات واضح کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اگر دعا مانگا جائے گا تو صرف رب العالمین سے مانگا جائے گا، دوسرے کسی سے نہیں مانگا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے۔ ہم تمام کو رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔